वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इस साल होने वाले इंतखाबात में धांधली की मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर की है, जो मंगल के रोज़ मंजूर की गई थी। दोनों सियासी जमातों की जानिब से मंजूर की जाने वाली मुत्तफ़िक़ा करारदाद में हरासा करने, धमकियों, तशद्दुद, मनमानी हरासत, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई रोकने और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत की गई है। ये करारदाद रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस रिचर्ड मैकॉर्मिक ने ईवान में पेश की थी और मिशिगन से डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस डैनियल किल्डी इसके को स्पॉन्सर थे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में ये करारदाद मंजूर होना क्या मामूली बात है या गैर मामूली। क्या इससे बाइडन इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान पर इंतखाबी मरहले में होने वाली मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए मज़ीद दबाव डाले, और ये भी कि ये करारदाद एक ऐसे वक्त में क्यों पास हुई जब अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी में इस वक्त तमाम तर तवज्जो रूस यूक्रेन जंग, गज़ा में लड़ाई, फ़लस्तीनी इलाकों में अमन और चीन के ख़िलाफ़ एक बड़े इत्तेहाद को मजबूत और मौसर बनाने पर है। इसके बारे में बात करने के लिए हम पहले जाएंगे इस्लामाबाद, जहां से अब से कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदे अली फुरकान हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और जो सिग्निफिकेंस है इस करारदाद की, उसके बारे में भी बता दूं कि इस किस्म की करारदाद पास होना और फिर उस पर इतने ज़्यादा लोगों का उस करारदाद की वोटिंग में हिस्सा लेना, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। चूँकि अमेरिका में जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो इस तरह से चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं अपने नुमाइंदे तक। उसके दफ्तर में वो कॉल्स कर सकते हैं, वो उसके दफ्तर में लेटर्स भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। और यहाँ जैसे हमारे जो पहले प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें भी हम ये बात कर चुके हुए हैं कि यहाँ कितनी एक्टिव है जो कम्युनिटी होती है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, किसी भी पार्टी की वो कम्युनिटी हो, वो उन मामलात में जिनको वो अहम समझते हैं अपना फ़ीडबैक अपने मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं और उनके ऑफिसेज़ में कॉल्स करके, ईमेल्स करके या ख़त लिख कर उनको बताते हैं कि हमारे लिए मौजू अहम है और हम चाहते हैं कि आप इस पर बात करें। और यही इस सूरत में भी हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से है या पार्टी से नहीं है, वो अपने नुमाइंदों को कॉल्स करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए ये मसला अहम है, इसलिए आप इस मसले पर ईवान के अंदर अपनी आवाज़ उठाइए। अली फुरकान मुझे बताया जा रहा है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। तो अली फुरकान, ये बताइए कि जो करारदाद आई है इस पर हुकूमत ने अब तक क्या रिएक्शन दिया है? जी, हुकूमत की तरफ से ये इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया है और गुज़श्ता रोज़ हमारे दफ्तर ख़ारजा ने इसका नोटिस लिया था और ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपने आइन और दस्तूर के मुताबिक जो जमहूरी रवायात हैं, जो आइन की पासदारी है, उसके ऊपर गामज़न है और उसकी पासदारी करना चाहता है। उन्होंने इस ऐवान नुमाइंदगान की जो करारदाद है इसको एक तरह से गैर मुनासिब करार दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बाहमी तौर पे बातचीत से जो है वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये जो करारदाद है ये ना तो जो है मुनासिब है और ना ही ये आगे बढ़ने का जो है वो रास्ता है। तो इस को लेते हुए उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान को ये कहा है कि ऐवान नुमाइंदगान को ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो उसमें बेहतरी के लिए किरदार अदा करें ताकि अवाम जो है वो उससे मुस्तफीद हो सके। इसी ज़िम्न में हमने खास तौर पे बात की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से और उनसे इस बारे में जानना चाहा कि हुकूमत क्या सोचती है इस ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को लेके। तो उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया उन्होंने, और आप उसको पहले हम सुनते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए इस करारदाद के बारे में क्या कहा। क्या बनता है अमेरिका का किसी को पूछना कि भाई तुम्हारा इलेक्शन कैसे हुआ है? और उसके बाद 2016 में यही अमेरिका जो है कहते थे कि हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस जो है वो रूस से करवाई गई है या रूस ने किसी से करवाई है। ये रिकॉर्ड पे बात है ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा, अगर गलत बात को तरदीद कर दें। उसके बाद 2020 का इलेक्शन है, उसने ट्रंप ने कहा कि ये इलेक्शन रिग हुआ है, रिग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो मैंने ये जो ट्विटर का जो
प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने ट्वीट करके ये याद कराया है। और आज जो कत्लेआम है, जो जेनोसाइड है फ़लस्तीनियों का, उसको फैसिलिटेट अमेरिका कर रहा है, क्या ये जमहूरियत है? क्या ये इंसान दोस्ती है या इंसानी हकूक़ की जो है वो हिफाजत है? तो अगर उन्होंने उनका इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए वो ये ज़बान बोल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में जो है तमाम सियासतदानों को कॉन्ट्रीब्यूशंस की ज़रूरत होती है, उनके कानून के मुताबिक जो है वो एक कानूनी चीज़ भी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब सियासतदानों को इलेक्शनों पे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो तो अपने कंट्रीब्यूटर की ज़बान भी बोलते हैं वो। अली, ये जो इन्होंने इलेक्शन और नुमाइंदगान की बात की है, उसमें कुछ हद तक लगता है कि वो यहाँ के सिस्टम को समझते भी हैं कि वाकई जब इलेक्शन का दौर आ रहा होता है तो नुमाइंदों को उन चीज़ों के बारे में बात करनी होती है जिसके बारे में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स केयर करते हैं। और यहाँ ऐसा है भी, पीटीआई को जो लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एक बेहतर हुकूमत बना सकती है, या जिनकी हमदर्दियाँ अब पीटीआई और उसकी लीडरशिप के साथ हैं, वो लोग अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कॉल्स करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है जेनोसाइड की, ये काफ़ी सख्त है। क्या हुकूमत की भी यही पोजीशन है या इससे मुख्तलिफ है? और फिर ये भी बताइए कि पीटीआई और बाकी अपोजिशन इसके बारे में क्या कह रही है? जी, एक तो ये पहलू जो आपने बयान किया कि अमेरिकी इंतखाबात का पहलू है, इसकी एक साथ में वजह और भी है। हुकूमत तो ख्वाजा आसिफ से खासतौर पे हमारी कल गुफ्तगू हुई इस और हुकूमती रहनुमाओं से भी, तो वो ये समझते हैं कि अमेरिका की हुकूमत की जो पॉलिसी नहीं है जो नुमाइंदगान में करारदाद आई है, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि इलेक्शन को 5 माह हो चुके हैं, 6 माह के करीब, तो अभी तक हुकूमत की तरफ से यानी स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन या व्हाइट हाउस से जो बयान आए हैं वो दाखिली तौर पे इल्जामात की तहकीकात का कहा जाता रहा है। तो कोई इस किस्म का सख्त बयान जो है वो नहीं आया, जो कि ये आया, ये एक नई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए। इस बुनियाद पर भी समझते हैं कि शायद ये अमेरिका की हुकूमत की जो है वो सोच या उसकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पीटीआई के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये करारदाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव का एक जरिया बनेगी इंतखाबात को लेके, और इस तमाम तर जो इसमें बेज़ाब्तियां का जो है वो जो पीटीआई का मुतालबा रहा है और वो इल्जाम लगाती रही है। लेकिन दिलचस्प तौर पे किसी भी पीटीआई के रहनुमा ने इस करारदाद की अभी तक हमायत नहीं की है। आज वजीर खारजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली के ऐवान के ऊपर ये कहा है कि हुकूमत अमेरिकी करारदाद के जवाब में एक और करारदाद पाकिस्तान के ऐवान से मंजूर कराना चाहती है उसके जवाब में, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके ऊपर चाहते हैं कि एक यकजहती का इजहार किया जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो बहुत शुक्रिया अली। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को भी एक फुल सेशन करके एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए है। हम इस पर आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इस करारदाद और पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल से मुतल्लिक तशवीश पर हमारी साथी सबा शाह खान ने डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक अमरीकी रुकन कांग्रेस गेब अमो से बात की, जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट डाला है। सबा ने उनसे पूछा कि आखिर इस करारदाद का क्या मकसद है, तो कांग्रेसमैन ने बताया, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अहम है कि अमेरिका जमहूरियत की अक़दार और ख़ूबियों के लिए खड़ा हो और इस सिलसिले में अपने शराकत दारों को जवाबदेह ठहराए, और कल की करारदाद इसी की अक्कास है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलसल काम करने की ज़रूरत है, और मैं महकमा ख़ारजा पर दबाव डालता रहूँगा कि हम अपना अहद पूरा करें और अपनी अक़दार को फ़रोग़ दें। Sir, what would you like to see happen in Pakistan? Look, again, it goes back to the. देखें, ये एक बार फिर जमहूरी असूलों को अंजाम देने के बुनियादी असूलों पर तवज्जो देना और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्रेस आज़ाद और खुला है। वो ज़राए जिनके ज़रिए लोग सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स जहाँ लोग रवाबित रखते हैं ऐसी जगह हों जहाँ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को बर्दाश्त किया जाए, जैसा कि हमारी जमहूरियत में यहाँ पाया जाता है। लेकिन हमें ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में हमारे शराकतदार भी इस पर अमल करें। और विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के अरकान वाशिंगटन में मौजूद नहीं होते मौसम गर्मा की वजह से, तो ऐसे वक्त में इतनी बड़ी तादाद में इस करारदाद के लिए वोट पड़ना अहम है, और ये भी कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पाकिस्तान में मौजूदा हालात के लिए कितनी फ़िक्रमंद है।
میں سمجھتا ہوں کہ علامتی طور پر یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایوان نمائندگان کے ارکان کی نمایاں اکثریت تھی جس نے اس قرارداد کو ووٹ دیا اور اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ہم سال کے اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب بہت سے ممبران موسم گرما میں واشنگٹن میں نہیں ہوتے، لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ارکان کو اس قرارداد پر ووٹ دینے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور یہ حقیقت کہ ارکان کی اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں ایسے بہت سے ارکان ہیں جو اس وقت پاکستان میں جمہوریت کی حالت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں یا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو پاکستان واقعی ایک بہت مشکل لمحے سے گزر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، جیسے کہ اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لہٰذا اس کی اہمیت تو ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ قرارداد پالیسی کی عکاسی نہیں کرتی۔ اس سے امریکی پالیسی پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کانگریس امریکی پالیسی نہیں بناتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے کہ ہم اس مسئلے پر کیپٹل ہل اور خاص طور پر ہاؤس کی طرف سے دلچسپی کی ایسی اہمیت دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے بارے میں ایک دلچسپ سچائی کی عکاسی ہوتی ہے جو واضح طور پر یکجا ہے اور جمہوریت اور پاکستان کی حالت کے بارے میں کئی سطحوں پر فکر مند ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم امریکی مفاد سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بائیڈن انتظامیہ سے کوئی تعلق ہے، یہ کانگریس ہے۔ میں قرارداد کے پیچھے کی پوری کہانی نہیں جانتا اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر پاکستان میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے، بعض اوقات دوسروں سے کم مگر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کی برطرفی کے بعد سے پاکستان میں یہ سیاسی بحران گرم ہوا ہے، ہم نے ایوان کے دونوں حصوں کانگریس اور سینٹ کے منتخب ارکان کی طرف سے بیانات آتے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جب کیپٹل ہل پر لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پہلو پر زور دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر پاکستان میں ایک خاص پارٹی کے لیے کافی حد تک حمایت موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے، لیکن میں یہ بھی دلیل دوں گا کہ یہاں ایک آواز اٹھانے والی پاکستانی کمیونٹی ہے جو میرے خیال میں ان حقوق اور جمہوریت پر تیزی سے توجہ مرکوز کر رہی ہے اور ان مسائل پر اپنے خدشات کو اپنے منتخب عہدیداروں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ دوران حراست پولیس کے تشدد کی وجہ سے عمران خان نے انہیں پارٹی سے الگ ہونے کے لیے کہا۔ فواد چودھری کے مطابق خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑیں اور ایک نئی بننے والی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان سے ایک انٹرویو میں فواد چودھری نے بتایا کہ پارٹی چھوڑنے کا ٹویٹ بھی کسی اور نے ان کا فون استعمال کر کے کیا۔ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تو کوئی قربانیاں بھی نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کے نام کے اوپر، چونکہ ہم سارے لوگ جیلوں میں تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، ہم لوگوں کے اوپر بربریت کی گئی، تشدد کیا گیا، ہمیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس میں یہ جو چھوٹی سی لیڈرشپ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا۔ ادروائز ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی قد نہیں ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا۔ میں رجسٹرار کے پاس جب گئے یہ اپنا بیل لے کے، رجسٹرار تالا لگا کے غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے جو ہے وہ لائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے جن کے آفیسرز آپ شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں، نام ابھی میں نام کیا لوں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا۔ رات کو پوری رات جو ہے میرے پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور آپ ویڈیوز اس تشدد کی بنا کے جن ہائی اپس کو بھیجی گئی، اس کے اوپر اب آپ کو میں کیا تشدد کی ڈیٹیل بتاؤں، شرم آتی ہے بندے کو اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا جو ہے
وہ کرنٹ لگائے گئے, کیا تشدد ہے جو نہیں کیا. اور میں فیڈرل منسٹر تھا, میں پارلیمنٹیرین تھا, کوئی نو کوسچن آسکڈ, کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا, صرف تشدد ہو. اور پھر وہاں سے اگلے دن مجھے اڈیالہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گیا, پھر مجھے واپس آیا, پھر میں 6 دن CIA کے ادھر سیل میں رہا. وہاں پہ ایک اور پوری آرڈیل ہے جس سے ہم گزرے. اور اس کے بعد پھر میں کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا اور وہاں پہ جو گل حسن صاحب نے ہمارا MPO کا آرڈر جو ہے وہ ختم کیا, وہاں پہ میں باہر نکلا تو پھر سارا وہی حالات تھے. اصل دباؤ کیا تھا, چاہتے کیا تھے؟ عمران اسماعیل, علی زیدی, ہم کوئی بھی IPP میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے, اور جی پہلے اسلام آباد سے لاہور گئے, پھر وہاں پہ صاحبان, ان کے ساتھ جی آپ ادھر چلیں. میں نے علیم خان کو, ترین صاحب جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا, ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ پوری پنجاب کی پولیٹیکل کلاس کو خلاف اپنے کر لیں گے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے, یہ الیکشن ہونا ہی نہیں, ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے, اگر 40 سیٹیں IPP کو ملنی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا, آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں, اور یہاں پہ پالیسیز بدل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ, یہاں پالیسی بدل جانی ہے. آپ یہ جو پولیٹیشین ہیں نا, انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. لیکن اس وقت ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا بھی ذرا ظاہر ہے کہ وہ تو ایک چیز اور ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر IPP میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ہم بیٹھ گئے ہیں, بس اتنا, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, اور بس IPP میں نے تو شامل نہیں ہونا, اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. اور میں ہو بھی نہیں سکتا تھا, مطلب میں تو نہیں, عمران خان کے خلاف ہم کیسے بات کریں, انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنی محبت دی. لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے. میں نے آپ کو بتایا جس قسم کا تشدد ہوا. اچھا چھوڑ کے بھی کیسے گئے, مجھے خان صاحب نے فون کیا, انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے. میں نے کہا جی سر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے, انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں, ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جاؤ, کوئی ضرورت نہیں, اتنا نہیں برداشت کر سکتا, کون انسان برداشت کر سکتا. تو پھر میں نے, اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی, ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کر دیا, ہم الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں, اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر, اور وہ اپنا ٹویٹ ہو گئی, وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا اس کے ساتھ. تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے, کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر, وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں, تو یو ول ہیو فن. فواد چودھری نے وہی باتیں کی جن کا ذکر اس قرارداد میں بھی کیا گیا ہے. گزشتہ چند برسوں میں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ روایتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. اب ایک ایسے وقت میں جب تقریباً 5 ماہ بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے کو ہیں, کانگریس کی جانب سے پاکستان کے بارے میں قرارداد کی منظوری کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں فروا عامر, جو کہ ایشیا سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں نیو یارک میں. فروا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریے. کانگریس کی طرف سے اس طرح کی قرارداد کی آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے اس وقت؟ دیکھیے جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے, اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ایکسپریشن فار دا سپورٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. اور یہ جو ہے ایک US لا میکرز کا, یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک جنرل رہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو, ڈیموکریسی کو گلوبلی سپورٹ کرتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں وہ بات کرتے آئے ہیں. اور پاکستان کو لے کے بھی انہوں نے وہی چیز جو ہے پچھلے کچھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی, چاہے وہ اسٹیٹمنٹس کے تھرو ہو, چاہے وہ پریس کانفرنس میں اسپوکس پرسن کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے, الیکشنس کو لے کے, اس میں ریگولیرٹیز کو لے کے, اس میں پاسبل انویسٹیگیشنس کو لے کے بات ہوتی رہی ہے. یہ جو قرارداد ہے یہ تو لاسٹ ایئر جو ہے سبمٹ کی گئی تھی, جو کہ اب پاس ہوئی ہے.
مگر بیسیکلی اس کا کرکس یہی ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے بھی اپنے انیشیلی جو بات کی اس میں بیان کیا کہ یہاں پہ رہنے والا جو ایک امپورٹنٹ پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کی انگیجمنٹس ہیں اپنے ریپرزینٹیوز کے ساتھ، اور وہ اپنے اس مینڈیٹ کو لے کے جو ہے وہ جاتے ہیں ہاؤس میں، اور اس بات کو پھر اپنی جو اون یو ایس لا میکرز کا ایک ڈیموکریسی کو لے کے سپورٹ ہے، اور اس کے لیے جو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک ٹریجیکٹری یا اسٹینڈرڈ رہا ہے اس کے ساتھ الائن کر کے جو ہے یہ آپ قرارداد دیکھ رہے ہیں جو پاس ہوئی ہے. تو فروا یہی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مطلب یہ تو امریکہ، یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو امریکہ ہمیشہ اپ ہولڈ کرتا ہے، جیسے ڈیموکریسی، اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یا دیگر جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کی بات ہے. پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی، سیاسی کارکنوں پر دباؤ، انسانی حقوق کی پامالی اور جمہوریت کو خطرات، یہ وہی معاملات ہیں جس پر امریکی انتظامیہ بھی پہلے بات کرتی رہی ہے اور کانگریس نے اب تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کی سگنیفیکنس کچھ ہے یا صرف یہ قرارداد ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے سگنیفیکنس تو اس کی میجورٹی آف ووٹر سے آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو رہنے والی کمیونٹی ہے اس کا جو ہے اپنے ریپرزینٹیوز کے ساتھ انگیجمنٹ کیسی ہے، اور اس انگیجمنٹ کی جو ہے سپورٹ کیسی ہے کانگریس میں. تو اس سے جو آپ نمبر آف ووٹس دیکھ رہے ہیں اس ریزولوشن کو بیک کرتے ہوئے، اس میں ظاہری بات ہے ایک سگنیفیکنٹ نمبر آپ کو نظر آیا ہے، اور اس کی جو ہے آپ کو ایک پکچر پینٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کو لے کے توجہ دی جا رہی ہے ود ان دا کانگریس اینڈ ود ان دا پاکستان کمیونٹی ہیئر. پالیسی لیول پہ اس کا کیا امپلیکیشنز ہوں گے، فی الحال یہ کہنا ابھی جو ہے وہ تھوڑا پرزمپشنز ہوگا اگر کہیں کہ ہم اس پہ بڑا امپیکٹ پڑے گا. پالیسی ظاہری طور پہ چینج نہیں ہوگی ٹورڈز پاکستان ایٹ لیسٹ ان دا فورسیبل فیوچر، مگر یہ ایک ایسی ریزولوشن ہے جس میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ سے اور کہا جا رہا ہے پریزیڈنٹ سے کہ پاکستان پہ ڈیموکریسی کو لے کے جو ہے تھوڑی توجہ دی جائے، اس سے انگیج کیا جائے. اس قرارداد کا بائی پارٹیزن ہونا کیا یہ میسج دیتا ہے کہ اس کو بلیسنگز حاصل تھیں انتظامیہ کی یا نہیں؟ دیکھیں جی، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چاہے پچھلے سال سے بنگلہ دیش پہ بات کر رہی ہو، یا وہ تائیوان پہ بات کر رہی ہو، یا وہ انفیکٹ پاکستان کو بھی لے کے اگر بات کر رہی ہو، تو وہ ڈیموکریسی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کو لے کے انہوں نے جو ہے ریپیٹڈلی جو ہے اپنی سپورٹ دکھائی ہے ان ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کو لے کر. تو اب اس میں ان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بلیسنگ ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ تو یو ایس پالیٹکس کا ایک سسٹم ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے اندر ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے دین اٹ گوز ٹو دی آفس. تو یہاں پر انتظامیہ کو لے کر ان کی جنرل ویلیو اور اسٹینڈرڈس کو لے کے سپورٹ ضرور ہو سکتی ہے، مگر ان کی پالیسی کو لے کے شفٹس اور سپورٹ کی الائنمنٹ ہے کہ نہیں، یہ کہنا ابھی تھوڑا مشکل. رائٹ. اور تھوڑا میرے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ لابنگ کی بات کر سکیں کہ جو پی ٹی آئی یہاں لابنگ کر رہی ہے، کیا یہ اس کا عمل دخل ہے اس میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی کی سپورٹر بیس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت سارے پاکستانی امریکنز رہتے ہیں جو کہ اپنے ملک کو لے کر جو ہے بیک ہوم ان کے کیا اکنامک حالات ہیں، کیا ڈیموکریٹک حالات ہیں، اسپیشلی فریڈم آف اسپیچ کو لے کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں وہ کنسرن رہے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے اسپیشلی جو ہے جب سے الیکٹورل پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے، پھر ڈیلے ہوا ہے، پھر فیبروری 8 میں ایکچولی وہ انفولڈ ہوا ہے، تب سے جو ہے ان کے خدشات جو ہیں وہ رہے ہیں. اور یہ اس کا ایک بلڈ اپ ہے. پی ٹی آئی لابنگ اس کی پارٹ اینڈ پارسل شامل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ فروا، آپ نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.